ہے وہ کم و بیش 100 سے زیادہ صحابہ، اتنے صحابہ سے روایت ہونے والی یہ ایک حدیث پاک ہے جس میں میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ اے صحابہ بتا دو کائنات والوں کو کہ جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی مولا۔ یہ ایسی خوبصورت روایت ہے کہ جس کو کتنے متعدد صحابہ کرام روایت فرما رہے ہیں۔ اور حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی آپ روایت فرماتے ہیں، آپ کی ایک روایت میں نے پڑھی میری نظروں سے گزری، سر العالمین آپ کی کتاب ہے امام غزالی کی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کرام جو محدثین ہیں جو فقہاء ہیں وہ ان 2 باتوں پر متفق ہیں۔ وہ کون سی باتیں؟ ایک یہ بات کہ اس روایت کو تمام علماء کرام اس بات پہ متفق ہے کہ اس کو اتنے صحابہ نے روایت کیا ہے۔ دوسری اس بات پر متفق ہے، باقی صحابہ کے بارے میں تو اختلاف ہوگا کہ فلاں ہے فلاں نہیں ہے فلاں ہے، کہ حضرت عمر فاروق سب سے پہلے اٹھے اور اٹھ کے تہنیت پیش کی مولا کائنات کو، میرے مصطفیٰ کریم کو، میرے مولا کا ہاتھ آگے بڑھا اور انہوں نے جا کے کہا کہ علی مرتضیٰ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ولیوں کا تاجدار بنایا۔ اور فرائض السبتین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت موجود ہے، یہ ہماری اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے، میں اہل تشیع کی کسی کتاب سے بات نہیں کرتا، ہماری سنیوں کی کتابوں میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں۔ یہ جو فاروقی لکھوانے والے کہ ہم فاروقی ہیں، وہ پڑھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے، اس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں۔ اندازہ کر، یہ حضرت عمر فاروق کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے، کتب میں موجود ہے، اہل سنت کی کتب میں موجود ہے۔ تو پھر بھی اگر کوئی پسو پیش کرے، نبی نے مولا کہہ دیا، اللہ نے کہلوا دیا، صحابیوں نے مان لیا، اب کوئی انکار کرتا ہے تو نہ تو پھر وہ اللہ کو مانتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے کہنے سے ہے، اور نہ وہ رسول کو مانتا ہے کیونکہ یہ اعلان میرے مصطفیٰ نے کیا، نہ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کو مانتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا۔ حضرت عمر فاروق کی وہ بات کسی کو بھولی ہوئی نہیں ہے کہ جب کوئی فقہ کا وہ طلاق کا مسئلہ پوچھا تھا ایک بندے نے، تو اس نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ یہ کون ہے، تو حضرت عمر فاروق نے اس کو گریبان سے پکڑ کے اوپر اٹھا کے جب کہا تھا، فرمایا تو نہیں جانتا یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، ھذا مولایا، یہ میرا مولا ہے، ومولا کل مسلم ومسلم، اور ہر اسلام والے کا بھی مولا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق نے اس کو تعارف کروایا، فرمایا یہ میرا مولا ہے، زمانے والوں یہ عمر کا مولا ہے۔ تو یہ اگر پھر بھی کسی کو اس بات کی سمجھ نہ آئے تو وہ یہ کہنا چھوڑ دے کہ مجھے حضرت عمر فاروق سے بڑی محبت ہے۔ میں حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا ہوں، میں ان خلفائے رسول کا تابع دار ہوں، وہ یہ کہنا چھوڑ دے۔ اگر تابع دار ہے تو بھی سینہ تان کے کہہ کہ میرا مولا علی ہے۔ جو کوئی فاروقی ہے یا صدیقی ہے وہ کھل کے کہے، تو اس لیے احباب گرامی ہم تو خوش نصیب ہیں، ہم تو یہ جو علی مولا کرتے ہیں نا کہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے رسول کا اعلان ہے، یہ صحابہ کرام کے قبول کرنے کا اعلان ہے، انہوں نے قبول کیا۔ اس لیے احباب گرامی مجھے تو ان مسلمانوں کی سمجھ نہیں آتی کہ جو اپنے آپ کو اسلام کی سب سے بھی باہر نہیں دیکھنا چاہتے، اور یہ جو خلفاء ہیں اسلام میں میرے رسول کے،
اور صحابہ ہیں جہاں سے دین ہمیں ملتا ہے ان کی تابعداری بھی نہیں کرنا چاہتے، تو فیال العجب، یہ ایسے عجیب و غریب مسلمان ہیں۔ تو احباب گرامی، میرے محبوب کریم، آئیے ذرا وہ اس کی علمی حیثیت کی آپ کو سمجھ لگ گئی، اس کی سند کی اور اس کے قوی ہونے کی کہ یہ کتنی قوی تر روایت ہے، کہ جس کو متعدد سینکڑوں صحابہ کرام نے، 100 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس کو روایت فرمایا، اور جملہ بنو ہاشم نے اس کو روایت کیا ہے، اور جملہ ائمہ اہل بیت اطہار نے اس کو روایت فرمایا۔ حضرت امام زید نے، امام حسین علیہ السلام نے، امام حسن علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا علیہ السلام نے، حضرت امام محمد تقی اور علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ سب اماموں نے کہا کہ جس کا محمد مولا ہے اس کا علی مولا، علی ہمارا مولا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ روایت بیان نہ کی ہو۔ اور محدثین کی تو یقین جانیے، یہ میرے پاس لسٹ پڑی ہے، گننا مشکل ہے کہ کتنے محدثین نے اپنی کتنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے جملہ محدثین نے تقریباً، کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جس نے کتاب لکھی ہو صحابہ کی سیرت پر یا حدیث میں جس میں میرے مولا کی ولایت کی یہ روایت اندر، تو وہ میرے مولا ہے۔ تو آج کا دن ان کی مولائیت کے اعلان کا دن ہے۔ 10 ہجری تھا، میرے محبوب حج کر کے واپس آ رہے ہیں، غدیر کے مقام پہ پہنچتے ہیں، تو وہاں پر چورستہ جہاں سے مختلف شہروں کو سڑکیں جاتی ہیں، رستے نکلتے ہیں۔ اب میرے محبوب کریم نے وہاں پڑاؤ کیا، اونٹوں کے پالان کا منبر بنا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا کہ محبوب یہ پیغام آپ پہنچا دیں۔ میں عرض کر چکا کہ اس آیت کے شان نزول سے کوئی اختلاف کرے تو اس کو حق ہے وہ کرے، روایات موجود ہیں، لیکن اس سے کون اختلاف کرے گا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، میرا نبی اللہ کی وحی کے بغیر بات کرتا ہی نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ نے وحی فرمائی، اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی منبر لگا اور منبر پر خود تشریف فرما ہو، علی کو ساتھ کھڑا کر اور اس بلند کا ہاتھ اور بلند کر، اس بلند کا ہاتھ اور بلند کر دے۔ یہ اللہ کے حکم کے بغیر ممکن ہے۔ وما ينطق عن الهوى کی تفسیر بتاتی ہے کہ اللہ کا حکم ہوا میرے نبی کی زبان پہ یہ بات جاری ہو۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، میں عرض کر چکا کہ اختلاف رکھے 100 بار رکھے، کہتے جی یہ روایت صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے، شان نزول کے حوالہ سے، بھی نہ صحیح، لیکن وما ينطق عن الهوى کا حکم تو نہیں نہ جھٹلایا جاتا۔ یہ کون جھٹلائے گا کہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر بھی بولتا ہے؟ نبی گفتگو نہیں، اللہ نے کہا وما ينطق، نبی تو نطق کرتا ہے، کلام کرتا ہی نہیں، بات کرتا ہی نہیں، اپنی مرضی سے نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے ان هو الا وحی یوحی، وہ کرواتا ہے تو یہ کرتا۔ حج ہو گیا، حج کے بعد میرے نبی کریم سرکار وہاں پر تشریف فرما ہو گئے، منبر لگ گیا، گرمی بڑی تھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پاؤں کے نیچے کپڑے رکھ رہے